کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے. کہنے کو تو ان سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹر احمد شہزاد، چودھری ذکی، حافظ محمد اجمل، جنرل مینیجر مڈ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی اور انٹری ہیڈ مڈ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی، راجہ فیصل افتخار صاحب کی جہلم اکیڈمی میں آمد اور انجینئر محمد علی مرزا سے ڈیٹیل ملاقات. ساری ملاقات کا احوال آپ کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. کہ جو سمپل جس طرح تبلیغی جماعت یا باقی جماعت ہے وہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو عوام سننا چاہتے ہیں. ہماری تو وہ بات ہے جو صدیوں کے جو لوگوں کے نظریات ہیں اس کے بالکل مانیٹری. ہمارے ساتھ سیکیورٹی ایشوز نہیں ہیں. یہ سیکیورٹی ایشوز طارق جمیل صاحب کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ ہیں، تو ان کے لیے تو ہے کہ وہ اوپن مجبور سے خطاب بھی کر سکتے ہیں. جگہ لینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ویسے کہ ہاؤسنگ میں اس سے 3 گنا بڑی جگہ لے سکتے ہیں اللہ کی مدد سے، اپنے ذاتی پیسوں سے لے سکتے ہیں، لیکن اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. ہم نے یہ ایسی جگہ رکھی ہے اپروچیبل ہے لوگ، یعنی چاہے یہاں سے آئے، ان کو تو پتہ ہے اگر جیلم کے لوگ ہیں ریل کار کے تھرو ہمارے مین لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، تو وہ ٹرین بھی یہاں سے اپروچیبل ہے، جی ٹی روڈ بھی اپروچیبل ہے، اور بس ملاقات کریں اور جائیں. میں نے آگے دیکھیں ہاسپٹل کی یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہ سب میجورٹی کو ہیں جو ایک ہی دفعہ آتے ہیں. اب میں نے آج تھوڑا ان کو اسٹرکٹ کیا کہ 3-4 بندے پھر دوسری بار آئیں گے، تو وہ اس طرح ہم اس کو مینیج کریں گے. لیکن جگہ جتنی بھی بڑی رہے نا، میں ایسے 3 گنا بڑی جگہ بھی لے لوں گی پھر بھی تھوڑی بڑھ جائے گی، تو پھر ہم اس کو کوئی اور سولوشن نکالیں. چلیں ابھی یار یہ تو کوئی ٹیکنیکل بحث ادھر ہمیں کرنی نہیں چاہیے. میں تو اللہ رسول کی بات کرنی چاہیے. تو یہ دنیا اب آپ پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ پراپرٹی کی اور جگہوں کی باتیں شروع کرتے ہیں تو اور بات کریں. کہ جب ہم نے ایک زمانہ تھا جب یہ معاملات سارے شروع کیے تھے تو بھی اس سے بھی کم لوگ ہوتے تھے. آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھا، لیکن ہمارے ساتھ کافی ساری چیزیں اٹیچ ہیں. ان کو کاؤنٹر فار کرنے کے لیے آپ دیکھیں یہاں سیکورٹی مینجمنٹ پلان ہم نے کیسا رکھا ہوا ہے. یہاں سے لوگ جاتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں، واپس نکلو وہاں سے آ سکتا، پھر تلاشی والا اور باقی سارے معاملات ہیں. جب مجمع بہت بڑے ہو جائیں گے ہمیں مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا سیکورٹی کے لحاظ سے، تو پھر ہم اس کا کوئی اور سولوشن رکھ سکتے ہیں کہ 2 دن ہفتے میں کر لیں، یا یہ جتنے لوگ ہیں زیادہ تر اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں تو پھر ہم ان کو اپوائنٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ نیکسٹ اتوار کو آ جاؤ، اس اتوار کو آپ کیا 5000 بندہ آ کر آ جائے یہاں پہ. جگہ بڑی کرنے کا مطلب تو ہے کہ میں آپ یار مجھے باہر رکھ دیں، آپ 5000 بندہ آ جاتا ہے، میں کیسے ان کو مل سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں نے پھر یہی رکھا ہے کہ ایک بار آئے چاہے سموسا زیڈ سو دوبارہ نہیں آپ. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کے رائیول پارٹی تو گھیر کے لاتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ادھر نہ آؤ وہیں رہو، اللہ کے نبی کی دعوت. سب میں نے آپ کو سننا اسٹارٹ کیا تو حضرت علی کو سمجھ آئی، حضرت علی کی تو سمجھ نہیں کسی کو آئی ہے، حضرت حسین کی سمجھ نہیں آئی. چلے تھوڑی سی تو جو سمجھ آئی ہے وہ بیٹھتی آئی ہے اس کے ساتھ. اس سے پہلے تو ہم ٹچ ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی شرک نہ ہو. وہ تو جب کوئی پتہ لگا کہ نہیں یار یہ تو دیکھیں جو محبت ہے نا اللہ کی نسبت کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، وہ تو شرک نہیں ہے نا. شرک تو یہ کسی کو خدا بنا لینا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس کو اپنا مشکل کشا ماننا. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مولا علی کا شیعہ بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے. تو یہ یعنی جتنی بڑی شخصیات ہے شیطان ان کے ناموں کو یوز کرتا ہے شرک لانے کے لیے. اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ شرک ایک نبی کے نام پہ ہوا ہے، جیزس کرائسٹ. آج بھی مسلمانوں کے بعد اگر کسی کی تعداد ہے یا مسلمانوں کے قریب تو وہ کرسچنز ہے 2.25 ارب ہے. ایک نبی کے نام کے اوپر سارا شرک کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ان کے نام پہ آپ شرک نہ کھڑا کریں. وہ تو اونچی ہم سے دنیا میں آخرہ مومن مقربین ہے، اب تو ان کو عزت نہیں ہے. باقی یہ جو بنو امیہ سیدنا علی ان کی شہادت کا مسئلہ، اجازت کی باقیت کا ایشو، یہ ٹاپکس سنی شیعہ کنفلکٹ کی نظر ہو گئے یا جن سنیوں کو سمجھ بھی آئی تو جرت نہیں کر سکتے. مطلب یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں نا، اگر آپ مولانا طارق جمیل صاحب سے علیحدگی میں پوچھیں تو وہ اس سے زیادہ مانیں گے، لیکن ان کو کہ کیمرے میں
ایک حدیث انہوں نے منقول کو مولا بیان کر دی تھی، آج تک قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں انہیں. مجھے خود انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا مجھے قتل کی دھمکیاں ملی ہیں، حدیث کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے تو یہ لوگ رسول اللہ کے پاس ہی پہنچا دیں جو کچھ، یعنی ہم سچائی کو بیان کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کسی نے تو یہ کرنا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس کو بیان نہیں کرنا یا کوئی اور کرے گا، یہ کوئی اور کرتے کرتے یہ آج کے دن دیکھنے پڑے نا ہمیں کہ آج مسلمانوں کو ہمیں یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ بھائی سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. جی وہ کر رہے ہیں. آپ یہاں بیٹھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے سیکورٹی کا خیال رکھیں. کیونکہ دیکھیں سر جتنا آپ رہیں گے، کیونکہ آپ کے بعد ابھی کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. یا تو آپ کو بھی سمجھ آ گئی. صحیح ہر بندے کا کام ہے کہ مجھے دین اس طرح نہیں پتا جتنی گریب آپ کی ہے، ہو جائے گی. کسی کے بڑوں کو نہیں رہنے دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کے لیول کا بندہ اور ہے نہیں کنٹری میں. دیکھیں ہم نے جو ہم نے جو الحمدللہ سچائی تھی وہ لوگوں تک پہنچائی، ویڈیو میں ریکارڈ ہوگی. یہ اگلے زمانوں کا مسئلہ تھا کہ بندوں کی کبھی بری نہیں ہوتی تھی. اب ویڈیوز ہیں اور باقی اللہ تعالیٰ جتنا موقع دے. شروع کریں آپ. سر بات اتنی ہے کہ میں کس کو خوش کرنا ہے؟ خوش تو اللہ کو کرنا ہے سر. زبردست. کروں کس سے؟ ہاں مطلب کس سے کروں؟ کیا کرنے کی زیادہ سے جو کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا ہوں. یہ تو بڑے بزدل لوگ ہیں، یہ تو ہمارے سائے سے بھاگتے ہیں بھائی. آپ کو اپنی دلیری کا پتہ نہیں ہے. حسین کے ماننے والے بزدل نہیں ہوتے، علی کے ماننے والے بزدل نہیں ہوتے. جو مجھے نا اس دن کوشچن ہوا میں نے آج تک کبھی ٹی وی پہ ہم نے اس طرح کی بات نہیں کی کرتی. مجھے کوشچن ہوتے تب آپ کو ایک دن سے مجھے اس میں بھی آپ مجھ سے کوشچن ہوتا ہے. فار ایگزامپل میری جگہ آپ بیٹھے ہیں، آپ سے کوشچن ہوا، مجھے ظاہری بات تصویر تو میں آپ کی بات کیا کرنی چاہیے؟ مجھے کن ایزی لفظوں میں بیان کرنا چاہیے کہ ہاں یار مجھے میں ہم کو فالو کرتا ہوں اور میں نہ سمجھے اس کو فرینڈ بھی کرنا چاہتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم میں اپنا میسج بھی چلانا چاہتا ہوں. آپ کوئی ضرورت نہیں آپ کو میرا ذکر کرنے کی. آپ لوگوں کو یہ کہ قرآن ترجمے کا کوشچن کرنا ہاں تو شیخ نے ذکر کیا نا اس طرح کرنے آپ کہ میں سنتا ہوں. اب باقی اس سے بات کر کے چلے جاتے ہیں بس یہ ایک جملے اور یہی ہماری طاقت. سمپل. البی احمد بھائی نے اور کس چیز سے اب ڈرنا ہے؟ 4-5 سال سے تو بیچاروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. کرکٹ کے والے سے پیچھے کیا رہ گیا؟ نہیں میں ویسی بات کر رہا ہوں. وہ نہیں اصل مولوی والا چکر ہوتا ہے. وہ چکر نہیں کرنے کی بات سر اور کوئی چاہیے. اور دوسرا نا علی بھی گارنٹی کیا ہوگی ہے؟ نیکی ہو گئی ہے. ویسے بات قسم خدا کی. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم ہماری طرف پلٹ لو. پلٹا کیا یہ تو خدائی کام ہوتے ہیں. خدا کا صحیح بات. ہمیشہ کی زندگی اگر آپ کا مقدر ہو جائے تو روزانہ ٹھڈے پڑے آپ کو. وہ خیر ہے ان کو نا پڑھی ہے لیکن ذرا تھوڑا سا آپ ایک تو طریقہ بھی. میں نے ویڈیو ریکارڈ کری ہے نماز کا پریکٹیکل 3 ملین سے زیادہ وہ لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں ایک پوسٹر میں نے بنا کے بتایا کہ ہم ایسے کرنا ہے، ادھر یہ پڑھنا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں ڈسپلے ہو رہا ہے. نماز کا پریکٹیکل انجینئر ہوگی میرے ساتھ، وہ تقریباً 1 گھنٹہ اور 20-25 منٹ کی ہے. اس میں نماز جنازہ، نماز عید، نماز وطر، وہ دیکھیں کہ سنت کے مطابق. ہاں اور پلس اس میں اگر آپ نے کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہے کہ یہ میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں تو یہ سبحان ربی العظیم کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی ساتھ نمبر بھول جاتا ہے. اچھا اور رکوع میں ایسے کر رہا ہوں تو یہ کس میں لکھا ہے یہ بھی ساتھ بھول جاتا ہے. تو یہی کر سکتے تھے اللہ شکر. اور سر اس کی کتنی حدیث ہے سر؟ یہ نماز کا طریقہ ہے ہی رفع الیدین کے ساتھ، اور بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک. جب دوسری پڑھتے تھے جی وہ حدیث اکا دکا روایتیں ہیں لیکن وہ بالکل کمزور درجے. وہ جو حضرت علی سے منسوخ کرتے ہیں کیا وہ روایتیں تو حضرت علی نے تو نماز ہی رفع الیدین سے پڑھی ہے. ابو داؤد میں اور ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. ہم نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی. ابھی آپ ریسرچ پیپر کا ایک سیٹ لے لینا، اس میں ریٹن میں بھی 4 صفحوں میں پورے نماز کا طریقہ لکھا ہے، ایک سٹیپ کا لکھا ہے 4 صفحوں کے اندر سے 2 ورقے. سو بیسیکلی طریقہ رفع الیدین سے ہی ہم میں اس کو ہی ہٹ کر کے آ گیا ہوں. انہوں نے دسو آپ صاحب پنجابی سپیکنگ ہے، دودھ مائر تھا صحیح لگتا ہے یا دودھ ہی کروں؟ اتنے سارے دودھ ہی آئے ہیں اتنے بہ کے غریب اتو بدتمیز کہتے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے نماز کا طریقہ جدو دین تو رہا ہے. چلو یہ بات ہم مان بھی لیتے ہیں.
बुखारी मुस्लिम तो इमाम काबा की नहीं है ना, वो तो सुन्नी की कॉमन है ना, चाहे वो वहाबी है, चाहे बरेलवी है, देवबंदी है। खोलो बुखारी मुस्लिम नमाज का तरीका देखो। अली भाई ये 70% क्यों है, ये जो ये इतने ज्यादा क्यों है, इसका भी आप एस्टैब्लिशमेंट की वजह से, एस्टैब्लिशमेंट जो हर दौर में नहीं है, तलवार के दौर गन पॉइंट पे इन्होंने फिगर कराई। एक देखें रोमन्स, आपको पता है रोमन्स खुद प्रस्त है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफा समावी के ऑलमोस्ट 300 साल के बाद एक रोमन एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन रोमन, जिसके नाम के ऊपर वो कुछ दुनिया शहर है, वो क्रिश्चियन हो गया। उसने फिर तलवार की नोक पे पूरी रोमन एम्पायर को क्रिश्चियन बना दिया। ये तबलीग से नहीं हुए, हजरत ईसा की तबलीग से तो सिर्फ 12 बंदे मुसलमान हुए, उनकी तो जान बख्शी हुई, अल्लाह ने उनको जिंदा उठा लिया, यहूदियों ने तो उनके कत्ल का फतवा दे दिया था। तो ये तबलीग से नहीं हुए क्रिश्चियन लोग, हुए तलवार के नोक पे। यानी वो बादशाह उस जमाने में होता था जो बादशाह का दीन है वही रियाया करते। यही रेप्लिका यहाँ पे हुआ है कि जो सल्तनत बासिया थी ना, उन्होंने चीफ जस्टिस भर्ती कर लिया था काजी अबू यूसुफ को, इमाम हनीफा के शागिर्द, और फिर उसने हुकूमती लेवल के ऊपर सब कुछ नाफिज किया। ये हुआ है, जिसका सबूत ये है कि किताबें सारी उनके खिलाफ है। और देखें किताबों का जादू देखें, बुखारी मुस्लिम बरेलवी भी पढ़ाता है, देवबंदी भी पढ़ाता है, अहले हदीस भी पढ़ाता है, और कहते हैं कि सुन्नियों की 2 किताबें टॉप की यही है कुरान के बाद। और नमाज का तरीका सिर्फ अहले हदीस का बुखारी मुस्लिम वाला, बाकी लोगों का है नहीं है। याद होना ये हदीस की किताब गुलादा से हो जिसको वो ना मानते हो, तो फिर 70% लोग कब्रों से क्यों मानते हैं? ये मेरा ये पक्का है कि 70% लोग हनफी क्यों हैं, इसको तो बाद में देखें। 70-80% लोग कब्रों से क्यों मांग रहे हैं कुरान पढ़ के? वाह। और भाई जब तौहीद में करप्शन होगी, नमाज तो शाही कोई नहीं तौहीद के मुकाबले में। एक अल्लाह के मानने वाले वापस नहीं, मरे हुए बाबों के आगे झुक रहे हैं, कब्रों से मांग रहे हैं, और नमाज पढ़ रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो कितनी बड़ी करप्शन आ गई। नमाज के तरीके में करप्शन आना छोटी चीज है, नमाज का तो हुलिया अभी उतना नहीं बिगड़ा, रखते तो कम से कम एक जैसी हैं, सारे एक टाइम पे रुकू करते हैं, एक टाइम पे सजदा करते हैं, इसलिए एक दूसरे सिर्फ रफ़ा दैन का मसला है ना, एक का दुका जी। तो ये तो इन्होंने बेड़े गर्क कर दिया। तो फिर राइट पार्टी अपने वो हक पे क्यों मान रही है, अगर तदाद ही क्राइटेरिया है। अच्छा दूसरा, आप दोनों भी हो, दोनों एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते। अच्छा, जब आप एक दूसरे को नहीं मान रहे, आप हमसे कैसे डिमांड करते हैं? तरीका यही है, कुरान और हदीस खोलें जिसकी बात निकल है। वो तो सिर्फ एक ही बात करते रहते हैं कि जब भी मैंने भी उनके साथ टाइम किया है कि अल्लाह से होता है, कोई बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अहले बैत वगैरह तो ना जी चढ़ दो मसाले हमारे, ठीक है, वो जो अपनी किताब है, और वो इस पे मैंने इनसे पहले, ये तो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, बड़े हैं सारे, यही बात बड़ा माना है, ठीक है, मेरे सारे घर वाले भी सुनते हैं। आप कह रहे हैं ना अब क्या हो गया, तो हम सब मुद्दत है। एक हमारा घर जब एक है, वी डोंट नीड एनीबॉडी कि मैं किसी से ये करूँ, मेरी तस्वीर ये होना जाए, आई डोंट केयर, मैं कोई गलत काम करने नहीं आया, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पूरे घर वाले सुनते हैं, सब मुत्तफिक है एक चीज़ पे, उनका वादा है, वो कहते हैं हाँ यार वेरी गुड। अच्छा इस्लाम भी मुझे ये बताएं, तबलीगी जमात वाला बहुत अच्छा काम है, अब एक जो इस दिवस से काम, ये आप हमेशा कहेंगे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की कुर्बानियों से दीन अब तक पहुंचा। कभी अहले बैत का नाम लिया है? क्या हजरत हुसैन जितनी कुर्बानी किसी ने दीन के लिए दी है? तो जालिमों, जब सहाबा का नाम लेते हो तो अहले बैत को क्यों भूलते हो? किसी साहबी ने पूरा घाटों नहीं लुटाया अपना जिस हजरत हुसैन ने लुटाया है। तो ये इंटेंशनली हुआ है, जानबूझ के इनके अंदर ये ज़हन इंजेक्ट किया गया कि ये आप दूसरी पार्टी के खाते बैठा। यही है। हाँ, लेकिन आप देखें हमारा प्लेटफॉर्म, हमारे से ज्यादा सख्त तौहीद कोई बयान नहीं करता। अहले हदीस भी इसकी तौहीद नहीं बयान करते, वो भी बाबों को बड़े एहतराम से ले रहे होते हैं, मैं किसी का लिहाज नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ अहले बैत का दिफा वो भी हम कर रहे हैं, तीसरी तरफ सहाबा किराम का दिफा वो भी हम कर रहे हैं, चौथी तरफ जो सबसे बड़ी चीज थी तौहीद के बाद नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत, नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत एहतराम, वो भी हम कर रहे हैं। ये है असल दीन कि हमने टुकड़ों में नहीं बांटा कि भाई अहले बैत मेरे हैं तो सहाबा तेरे हैं। नहीं, सहाबा भी मेरे हैं, अहले बैत भी मेरे हैं, नबी अलैहिस्सलाम भी मेरे हैं। उन्होंने एक एक चीज पकड़ ली, एक वो मैंने कुल हिस्ब बिमा लदयहिम, वो देख ले
وہ میرے ہزاروں لیکچر میں باری ہے وہ سارے میں ایک ایک چیز نا بڑی مضبوطی کا بھر کے رکھے تے ہوتے تے جڑا ہے نا بندے نہیں چیز کوئی بھی گل کر رہا ہے وہ اگلی وہ جڑی دی سی نا ٹوٹی کیونکہ عوام کے پاس تو شعور ہی نہیں ہے عوام کو صرف آپ یہ میں ہوں یہ پتہ ہی نہیں نہیں اس تو بڑا کیڑا دھوکا ہے بھی کالا لباس جنویت کا لباس ہے اندازہ کرو ہوں انہیں پوچھو حدیث کتنے لکھی ہے کہنے نہیں حدیث نے کوئی نہیں سی علماء کو سنیا سی چلو ہوں پتہ لگ گیا نا وہ لاندا بھیجو انہوں نے جنہوں نے غلط دین دسیا ہے بھیجو انہوں نے لاندا جو قرآن شاید جھوٹے پہ اللہ کی رحمت اب کو کہ یہ سب لانتی تھے جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا اور نبی علیہ السلام کے سنت لباس کو جنویوں کا لباس ہوتا ہے جنہوں نے نبی کے ساتھ یہ دشمنی کی ہے وہ آپ کو دین انہوں نے کیا بتایا ایکسپوز ہو گیا ایکسپوز ہو گیا اگر میں صحیح بات ایکسپوز ہو سوچے کہ نارمل بچہ کیا انہوں نے سب دیکھا لاہور میں یورپ میں میرے جاننے والے ہیں میری فیملیز ہیں جرمنی میں پورچوگل میں تو ایوری بڑی پورچوگل میں ہماری جو فیملیز ہیں اور جب بھی ان سے کوئی دین کی بات ہوتی آپ بتایا نا کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ کبھی میں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کرے گا وہ نا شرمندہ ہو رہا ہے شرمندہ ہو اچھا اب اس میں پتہ کیا حال ہے کہ ان کو آپ نے جو شرمندہ ہو رہے ہیں نا مزید شرمندہ نہیں کرنا ان کی اولادوں میں محنت کرتے یہ بابے گئے میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں آج آپ بوڑھے مرنے دیں نا آدھا جیلم جو ہے نا سٹی ہاؤسنگ میں اور یہ آپ لوگوں کے ادھر شفٹ ہو جائے گا یہ اپنے بڈھوں کی وجہ سے وہ ادھر زمین ہو رہے ہیں اپنے ادھر گٹر والے محلوں میں حالانکہ افورڈ کر سکتے ہیں اچھا اس طرح آپ ان بڈھوں کو مرنے دیں یہ سارے بچے یہ قرآن و سنت والے مسلمان ہوں گے ہاں یہ گئے یہ بالکل گئے خان کا رزلٹ آپ کے سامنے اس نے وہ 25 سال لگ گئے آخر کے وہ بندے ینگ جنریشن ہوں وہ کیوں خان کے پیچھے لگ گئی کیونکہ انہوں نے خان دے وچ رائٹ لائٹ نظر آ گئی وہ سیپریٹ میٹر ہے کہ خان جب کی ہوا ہے چینج ہوا لیکن اٹس آل اباؤٹ کی ڈائریکشن اب جیسے آپ لوگوں کو ڈائریکشن دے رہے ہیں That's wonderful. اور یہی ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم ہے اور اس میں یہ ہے کہ کسی بھی فرقے کو آپ اوپن رکھیں سارے فرقے جتنے آنے ہیں لیکن آپ نے رائٹ اور رانگ کی چوائس کرنی ہے بیگا اشرف المخلوقات آپ نے ٹیگ لے دیا ہمیں اشرف المخلوقات کا تو وی ہیو اسکائی از دی لمٹ لیکن اہل بیت کا ہم دفاع کریں گے اپنے چھڑیاں مارنے کی اجازت نہیں دیں گے اس سے تاج الباس کو ہم مانیں گے آگ پہ ماتم کی ہم اجازت نہیں دیں گے جتنا دین ہے بس اتنا بہت اپنے جیسے 30 لڑکی پیار کرنے ادھر ہوا ہے شہزاد کا جو ایسے بکر مار کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا آج فرق ہے نا یہ آپ اور سنے اور دے دیا ہے کہ آپ نے بہت کچھ اور کرا ہمارا موقع پتہ کیا ہے یہ اس پہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی کہ آپ کہتے ہیں بندے تیار کیے جاتے ہیں ریفارم کرنے ہم لوگ پوری جنریشن ہی ریفارم ہو گئی یہ بندے سارے تیار ہیں جتنے سن رہے ہیں مولانا سعد صاحب کی وفات کے بعد میجورٹی لوگوں کا تعارف ہوا 2013 میں فوت ہو گئے اچھا تو فوت ہو گئے تو لوگوں کو بھی تعارف ہو رہا ہے بندے تو نہیں کو پروڈیوس کر کے گئے کوئی بندہ انہوں نے پروڈیوس نہیں کیا مجھے بھی انہوں نے نہیں پروڈیوس کیا جس طرح مولانا مودودی نے مولانا سعد صاحب کو نہیں اٹھایا تھا لیکن ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے ڈاکٹر صاحب اس طرح مولانا سعد صاحب سے تو میری ایک ہی ملاقات ہے لیکن بہت ساری لیگیسی ہم اہل بیت کے دفاع میں لے کے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے لیکن یہ ویڈیوز کی وجہ سے آپ کو مرتا نہیں زندہ ہے ہاں زندہ ہے کیوں کہ جو بندے قبر میں چلے گئے ان کی تعلیمات تو یوٹیوب پہ موجود ہے اور علی بھی آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کا آپ کو ٹائم سے آپ کی لائف میں بھی لوگ ہیں جو آپ نہیں چلے جائے کسی مسجد میں نام لیں 4 گالیاں والے نکلیں گے تو 4 میں وہ سے بہت میں کہتا ہوں کہ جس کو دین کا آتا ہے وہ دور ہے لیکن ہے لیکن لوگ اس میں دلیل کے سامنے نہیں ہے جو ہم نا مکے میں تھے میرے بھائی گھر سے نکلے تو ٹیکسی میں گئے اچھا ٹیکسی والا نا سارے ہم سے لوٹ رہے تھے 200 درہم 300 درہم 2 منٹ کی ڈرائیو تھا اور ہم دیتے آ رہے تھے کیونکہ ان دنوں میں کرایہ بہت ہائی ہو جاتا ہے ایک بندے کی ٹیکسی میں بیٹھے وہ سیالکوٹ سے تھا میرا کرایہ تھا 20 ہے اس کو یار فیئر ایک بار 10 اس کے ابھی دے میں نے کہا اچھا تم نے 20 کیوں مانگا میں حلال کھلایا اچھا کیوں کہ حلال بات ہو گئی باتیں کرتے کرتے ہم نے نا اس کو لمبے ٹرپ پہ لے ہم نے کہا یار پیسے ہی جائز مانگ رہے ہیں روٹی بھی کھانی چاہیے ہم چل بیگ لے گئے وہاں کھانا بھی لے گیا 1.5-2 گھنٹے لگا
ہم نے ایک ویل چیئر راستے سے خریدی، وہ اس کی گاڑی میں رکھی تھی والدہ کے لیے. ہم ہوٹل واپس پہنچے، جب ہوٹل کے باہر کھڑے ہوئے نا تو ہم نے سے کہا کس نے 50. جب اس نے کہا بھائی آپ کو تو حلال کر کے لے رہا تم لینے دو. اچھا دیکھ ہم نے کہا تم نے یہ ساری باتیں تم یہاں رہتے ہو تمہیں بتاتا اتنی اچھی باتیں تو کیوں کر رہا ہے یار شرمندگی کی گل ہے کہ 7 سال 6 سال تو اتنے بہ کے دیوانہ ہوا میں جیل میں رہ کے یار ساڈے تے لعنت. اگر تیرے اخلاق بڑے اچھے ہیں تو ماشاءاللہ بڑا ہمبل ہے بڑا کون ہے مطلب تینوں کیڑے کہنے یار بس اتنا ضرورت کی رہ گئی میں کیوں یہ کہنا بچہ صاحب نے کوڑا نہیں اچھا وہ کیا اصل یہ گلا جس قدر مخلوقی کہ ویزے گڈی کو اسی اتنے آیا اسی وہ پریشان ہے کہ اسپیشلی کل دے دن مسی لئی ہر پاسی ویچے اور اپنی گڈی 2:30 بجے رات 3 بجے بھول گئے یار کی غلط کرتا ہے. اچھا ان کا نمبر بھی نہیں میں کہ بتائی کرتا دساں وہ آئے گا وہ میرے کو نا علی بھائی جو میرے واسی میرا نمبر لے گیا ٹھیک ہے میں نے اپنا نمبر دیتا میں کہ بندہ جلم ہے اگر تو مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے جلم سے لوگ ہو گئے تھے انہوں نے پتا سی اپنا شاہ صاحب تو میں کہ تم آئیں جلم جتنے میری ملاقات کراتے ہیں. اچھا میں انہوں اپنا نمبر دیتا سی میں نے کہا ٹینشن میری بس سو جا وہ اچھے واپس دے کے جائے گا انہوں نے کیوں ایڈا سدھا ہے سر ادھا گھنٹہ نہیں گزرا دی میرے کال آ گئی تجھے کورس والی جو کہ ڈراپ کی تھی انہیں دوبارہ بوٹنگ دیکھا تو نظر آ گئی انہوں نے کہا جناب واپس دین آیا سر اے لائٹنس ہے اے کوئی نہیں کہ دین تے کون چڑھ گیا سر دین تے عمل کون کر رہا ہے عمل کون کر رہا ہے ضرور کرنا دے میں اینو فالو کر رہا میں اینو فالو کر رہا از آل ربش واٹ ایم آئی ڈوئنگ دیٹس واٹ میٹرز. بالکل اور اسی کوئی داڑھی والی ضروری نہیں کوئی تواڈے اوپر ذاتی میٹر نہیں جی سارے میٹر ذاتی نے نماز تواڈی ذاتی پرابلم ہے داڑھی رکھنا تواڈی ذاتی پرابلم ہے لیکن جڑے تواڈے اوپر لا کے آدمی ہیں اوپر بعد وہ بڑے ہی بٹ علی بھائی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم مجھے بتائیں کیا کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا. اچھا ایک نا ہم ایک فارمیشن بنانا چاہتے ہیں اس میں تھوڑی سی آپ کی رہنمائی چاہیے. وہ تو جو میں بناؤں گا نا which direction بالکل آپ کی رہنمائی کے تھرو کون سے ایسے ہوتے ہیں جو which can help the کیونکہ ہم وہ نہیں چاہتے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. We want to make a foundation that will truly and honestly help deen اور ایک صدقہ جاریہ چاہتے ہیں جس میں میں نہ ہوں کہ میں نے بنائی ہے یا احمد نے بنائی ہے لگا ہے کہ سب کی ہے جس پہ دین اسلام فرض ہے اس کے لیے کوئی وہ میں سے رام سے آگے بات ہوگی نا. لیکن بس یہ یاد رکھیے کہ بس آپ چھوٹے بھائی کیا کی طرح زندگی میں اور ہمیں بھی کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے. بس ہم چاہتے ہیں آپ گرو کریں جتنا آپ گرو کریں گے اتنا صحیح دین ہمارے بچوں تک پہنچے گا. اور اگر صرف پاکستان کی شامل چاہیے کچھ نہیں چاہیے مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے صرف اپنے بچے خوش چاہیے اپنا پاکستان جو ہے نا صحیح دین پہ چاہیے اپنی آخرت اچھی چاہیے یہ دنیا نہیں چاہیے. بس یہ یاد رکھیے کہ چھوٹے بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ دنیا سے سسٹم مکمل آپ ظاہر ہے آپ کو کوئی روٹی ایگزسٹ سب کا سب آزاد ہو گیا لیکن فوراً نہیں ہوا. جس نے شراب بھی 4 سٹیجز کے اندر جا کے نام ہو گیا لونڈی سسٹم کو بھی ایک گریجولی اتنا ڈسکریج کیا گیا کہ وہ دنیا سے ختم ہو. آپ اس وقت پریکٹیکلی دنیا میں کوئی لونڈی سسٹم نہیں اور وہ سسٹم نہیں ہوتا تھا. وہ یہ ہوتا تھا کہ غلام اور لونڈیاں یہ لوگوں کی کفالت میں ہوتی تھی ایکویلنٹ ٹو آپ سمجھ لیں جس طرح دے پالک ہوتے ہیں اس طرح. یا مسلمان جو جنگوں میں جو عورتیں میدان جنگ میں کافروں کی عورتیں مسلمانوں سے لڑنے آئی ہوتی ہیں وہ عورتیں نہیں جو پیچھے بیٹھی ہیں وہ جو لڑنے آئی صرف وہ مرد تو قتل ہوتے تھے نا تو عورتوں کو آنر کے طور پر عورتوں اور بچوں کو زندہ رکھا جاتا. اس کے بعد اب 2 آپشن تھے یا تو وہ عورتیں اور بچے قتل کیے جاتے یا ان کو زندہ رکھا. تو زندہ رکھا گیا. قرآن میں آیا کہ ان کو تم نہ یہ فیور دو کہ قتل نہیں ہو. لیکن وہ آئے تو بڑے جرم کے لیے وہ ساتھ شامل ہیں کیونکہ اگر ان کی جیت ہو جاتی تو آپ کے ساتھ ان کے پاس رکھے ہوئے ہوتے. تو پھر اسلام نے کہا کہ ان کو معافی تو آپ نے دی ہے لیکن ان کو واپس کافروں کے پاس نہیں جانے دینا ورنہ یہ واپس جائیں گے انہیں بچوں کو جوان کر کے پھر مسلمانوں پہ چڑھائیں گے. تو ان کو آپ اپنی لونڈیاں بناؤ لیکن ان کا حق یہ ہے کہ ان کا حق وہ عام مسلمان عورتوں والا تو نہیں ہے آزاد عورتوں. لیکن یہ حق ہے کہ آپ ان کی پرورش کرو گے تو جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ گے جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ گے. اور اس میں بھی کہا گیا کہ اگر ان کی شادی کر سکتے ہو تو ذات کر کے شادی کر دو اگر وہ اسلام کی طرف مانا جاتا ہے. اور پھر اس میں پھر یہ ہے کہ بعض اوقات وہ عورتیں
یعنی شادیاں بھی ان کی ہو جاتی تھیں. جب ان کی شادی ہو جاتی تھی تب پھر وہ مرد ان کے ساتھ وہ والا تعلق نہیں قائم رکھتا تھا. پھر وہ جسٹ ایک گھر میں نوکر کے طور پر، جس طرح حضرت عمار بن یاسر کی والدہ اور والد جو تھے یہ بھی غلام تھے نا. سیدہ سمیہ جو تھی وہ کنیز تھی نا ابو جہل کی، اور لیکن ان کی شادی ہو گئی تھی، پھر وہ والا تعلق نہیں تھا اس میں. یہ ساری تو ایک آبسلیٹ ہو چکا ہے سسٹم، اور اب اس وقت دنیا میں بہت ہی بہت شکریہ. ٹھیک ہے اور سر پلیز جو آپ کو گائے اور سوچیں جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ پہیوں ذرا بالکل ٹھیک ہے جی.